مدد کو تیار نہ ہو، یا رسول اللہ اس وقت آپ کا سہارا چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا دیوانہ پن چاہیے، آپ کی قربت چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہی کچھ چاہتا ہے کہ آپ میری قربت میں حشر کے میدان میں نشاد رہو، تو پھر یاد رکھیے نوافل میں کثرت کرنی ہوگی، عبادت میں بیدار رہنا ہوگا، اور میرے ساتھ یہی تمہاری مدد کرنی ہوگی کہ تم نے اپنی عبادت اتنا زیادہ کرنی ہوگی کہ کل قیامت کے روز اللہ کی حضور جب مجھے پیش کر دیا جائے، میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں تو یہی سوال اٹھا سکوں کہ یا باری تعالیٰ یہ میرا دیوانہ بھی ہے، یہ میرا مستانہ بھی ہے، میرا مجنون بھی ہے، میرا محبدار بھی ہے، میرا وفادار بھی ہے، تیرا عبادت گزار بھی ہے، عبادت میں بھی کمال ہے، ریاضت میں بھی کمال ہے، اذکار میں بھی کمال ہے، اور نوافل میں کثرت رکھنے والا یہ جوان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرا غلام اگر یہی چیز تو چاہتا ہے تو پھر اپنی عبادت میں تجھے بیدار رہنا ہوگا، میری مدد اسی انداز میں کرنی ہوگی۔ اس وقت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ملا، صدقتا، آج کے بعد میرا ہر وقت تیری یاد میں ہوگا، تجھ پر درود و سلام کے تیرے پیش کرنے میں ہوگا، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں مشغول رہوں گا۔ اس وقت ربیہ سرکار نے فرمایا کہ جب عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے چہرہ ایسا چمک جاتا ہے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اپنی شعائیں، اپنی روشنی، اپنا نور زمانے کو دیکھ کر پھیلا رہا ہوتا ہے اور زمانہ جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چودھری کا چاند خود لائٹ بن کر اجالا پھیلا دیتا ہے، زمانے کو معطر و منور کر دیتا ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا عبادت کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، اذکار کرنے والے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان